السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے ایک عظیم سائنٹسٹ جابر بن حیان کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جابر بن حیان 731 عیسوی میں طوس یا خراسان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کوئی امیر کبیر شخص نہیں تھا۔ دوستو، وہ دوا سازی اور دوا فروشی سے گزر بسر کرتا تھا۔ وہ حکومت سے بغاوت کی پاداش میں قید ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ جابر اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کے باپ کے دنیا میں نہ رہنے کی وجہ سے اس کی ماں پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے اپنے معصوم بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی فکر دامنی گیر ہوئی۔ تاہم جابر کے ذرا ہوش سنبھالتے ہی ماں نے اس کو بدو کے ساتھ پرورش پانے کے لیے کوفہ کے مضافات میں بھیج دیا۔ دوستو، جیسا کہ ظاہر ہے وہاں اعلیٰ تعلیم کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا جب وہ جوان ہوا تو کوفے میں ہی آمد و رفت ہوئی اور کوفے میں ہی مقیم رہا۔ اس زمانے میں کوفے میں بھی علم اور درس و تدریس کا بڑا چرچا تھا۔ اصول علم جابر کا شوق ہی نہیں بلکہ مقصد حیات بن گیا اور اس نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت یونانی تعلیمات بھی عام تھی۔ ان تعلیمات نے جابر پر گہرا اثر ڈالا۔ فارغ ہو کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو لوگوں کو عام دھاتوں سے سونا بنانے کی خبت میں مبتلا پایا۔ چنانچہ ماحول کے زیر اثر جابر بھی اسی راستے پر چل نکلا۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس نے تجربات شروع کو سونا بنانے کے لیے کیے اور کبھی سونا بنا بھی نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود اس نے تجربات ترک نہیں کیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کو سونے میں نہیں بلکہ علم کیمیا اور تجربات میں دلچسپی تھی۔ جابر بن حیان کے نظام فکر میں نظر میزان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ لفظ میزان قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ اس سے مراد نہ صرف اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ کائناتی توازن بلکہ دونوں جہانوں میں اس کا عدل اور روز قیامت کے اعمال کی جزا اور سزا بھی ہے۔ میزان کا قرآنی تصور اسلامی تصوف کی اہم کڑی ہے۔ جابر کے ہاں اس میزان کا گہرا شعور پایا جاتا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس میزان کی منہ بولتی تصویر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات، ارضی حیات اور غیر ارضی حیات کی حرکت اور سکون کی بنیاد اس توازن پر ہے۔ دراصل نظام کائنات کا درومدار ہی اس توازن پر ہے۔ جابر کے نزدیک 17 کا عدد اسی توازن کو ظاہر کرتا تھا جس کی بنیاد پر یہ دنیا مورد وجود میں آئی اور جاری اور ساری ہے۔ یوں 19ویں صدی عیسوی کے انگریز مفکروں کی طرح جابر بن حیان نے بھی سائنسی نظام کا ناطہ اپنی دینی عقائد سے جوڑ لیا تھا۔ بطور کیمیاءدان جابر بن حیان کا ایمان تھا کہ علم کیمیا میں سب سے زیادہ اہم چیز تجربہ ہے۔ اس مطالعے یا علم کا کوئی حیثیت ہی نہیں جس کو تجربے سے ثابت نہ کیا جا سکے۔ یہ صرف زبانی تاکید نہیں تھی بلکہ اس نے عملی طور پر بھی دنیا کو دکھا دیا کہ کچھ جاننے کے لیے کس خلوص اور لگن کے ساتھ تجربات کرنے کی ضرورت ہے۔ تجسس کا مادہ تو اس کو قدرت نے ودیعت کیا ہی تھا۔ وہ کیمیاگری کی دن میں طرح طرح کی دواؤں، دھاتوں اور کیمیاوی مادوں کے خواص معلوم کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی فکر اور تجربے میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا گھر اچھی خاصی تجربہ گاہ بن گیا تھا۔ اس کا نہ تو کسی نقصان کی پرواہ تھی اور نہ تکلیف کی۔ وہ سونا بنا تو نہیں سکا لیکن بے شمار حقائق کا دریافت کنندہ اور کئی چیزوں کا موجد ضرور قرار پایا۔ یہاں تک کہ اس کی شہرت کی گونج عباسیوں کے پائیتخت بغداد تک پہنچی۔ بغداد اس وقت علم کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ دوستو، وہ خلیفہ ہارون رشید کی خلافت کا زمانہ تھا اور اس کا وزیر جعفر برمکی علم کا قدردان تھا۔ جابر کی دعوت پر جابر بغداد چلا گیا جہاں اس کی خوب پذیرائی ہوئی اور اسے انعام و کرام سے نوازا کیا گیا۔ جابر نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزاء ترکیبی گندھک اور پارا ہے۔ مختلف دھاتیں ان اجزاء ترکیبی کے مختلف حالتوں میں مختلف تناسب کے ساتھ ملنے سے مورد وجود میں آئے۔ اس کے خیال میں دھاتوں میں بنیادی فرق اجزاء ترکیبی کا نہیں بلکہ حالت اور تناسب کا تھا، اس لیے معمولی اور سطحی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے خود بارہا گندھک اور پارے کو ملانے کا تجربہ کیا لیکن نتیجے میں ہمیشہ شنگروف ہی حاصل ہوتا تھا۔ اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سونا عام گندھک سے نہیں بلکہ سرخ رنگ کی خصوصی گندھک سے بنتا ہے۔ اس کو اس نے گوگر سرخ کا نام دیا۔ آئندہ 8 صدیوں میں بے شمار لوگ اس حقیقت پر ایمان لا کر گوگر سرخ کی تلاش میں سرگرداں رہے لیکن ناکامی ان کا مقدر تھا۔ ایک مرتبہ جابر نے اپنے ایک آلے میں پٹکڑی اور بیراکس اور کلمی شورا ڈال کر پکایا تو اس میں سے بھورے رنگ کے بخارات نکل کر آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اتنا تیز تھا کہ برتن گل کر اس میں سے سیال ٹپکنے لگا۔ جابر بن حیان نے اس سیال کو ایک چاندی کے کٹورے میں جمع کرنے کی کوشش کی تو اس میں سے بھی سوراخ ہو گئے۔ اب اس نے یہ سیال چمڑے کی تیلی میں انڈیل دیا لیکن وہ بھی جل گئی۔ اس نے مایا کو انگلی سے چھو کر دیکھا تو انگلی بھی جل گئی اور وہ کئی دن تکلیف میں مبتلا رہا۔ اس مائع کے کاٹ دینے اور جلا دینے کی صلاحیت کی وجہ سے جابر بن حیان نے اس کا نام تیزاب یعنی تیز پانی تجویز کیا۔
जाबिर ने इस तेजाब को बहुत से मादों और दांतों पर आजमा कर देखा, लेकिन सिवाय सोने या शीशे के इसने हर चीज को जला दिया। जाबिर बिन हयान की ये कामयाबी इसका शौक के लिए मामेज थी, चुनांचे वो मजीद तजुर्बात में जीत गया। नतीजे के तौर पर वो बहुत से कीमियावी मादों के दरिफ्त कनिंदा मुवज्जिद की हैसियत से आज भी जिंदा है। इसने गंधक, शूरे बेरक्स और मुशादर की मदद से शूरे के अलावा गंधक का तेजाब और इकोरेजिया बनाया। इसने एक ऐसा तेजाब बनाया जिससे सोने को पिघलाया जा सकता था। इसने अमली तकलीस यानी दांत का कुश्ता बनाने के अमल में इस्लाहात किए और बताया कि दांत का कुश्ता बनाते वक्त इसका वजन बढ़ जाता है। अमली कशीद और फिल्टर का तरीका इसकी इजादात है। इसने अमल कलमो यानी क्रिस्टलाइजेशन का तरीका दरियाफ्त किया। इसके अलावा इसने 3 किस्म के नमकियात दरियाफ्त किए। इसने फौलाद बनाने, लोहे को जंग से बचाने और लोहे पर वार्निश करने का तरीका इजाद किया। जामा बनाया, चमड़े को रंगने का तरीका बताया और बाले को रंगने के लिए खिजाब तैयार किया। ज़माने अपनी चाल चलता रहा और जाबिर बिन हयान दुनिया और माफिया से बेखबर अपनी तजुर्बागाह में बेटा भट्टी में कोयले ढूंढता रहा। तरह तरह के कीमियावी मुरक्कबात को पकाता रहा, जिनमें से खारिज होने वाली जहरीले धुएं से इसकी बिनाई मुतासिर होती रही। तेजाबों के स्केल में इसकी उंगलियां फगार रहती थी। दोस्तों कहते हैं कि 815 ईस्वी में तूस के मकाम पर इसका इंतकाल हुआ, लेकिन क्या वाकई वो मर गया या अपने तजुर्बागाह में बैठे बैठे ही जमाने से जीत गया और आने वाले नस्लों को रोशनी का पता दे गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें।